نصیحت پر معمور علماء کرام ہیں، شیخ محترم ارشد علی صاحب اور شیخ محترم عبداللہ شمیم صاحب، وہ انشاءاللہ آپ کو قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائیں گے۔ میں اس موقع پر یہاں تعلیم کے اعلیٰ انتظام اور بچوں پر خوب محنت اور طلباء کے تمام معاملات کو بحسن خوبی چلانے پر محترم شیخ حافظ عبدالمالک صاحب، محترم شیخ قاری اختر ضیاء صاحب اور مسجد حاضہ کے جو ذمہ داران ہیں اور جو قاری صاحبان ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جہود قبول فرمائے۔ بچوں کی تعلیم یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا ضروری معاملہ ہے۔ تاکہ یہ بچے شروع سے ہی دین کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور دین کی بنیادی تعلیم ان کو حاصل ہو جائے۔ بالخصوص ان کو نماز کا طریقہ آ جائے، دعائیں اور اذکار اور وظائف یہ یاد کر لیں، تاکہ پھر مستقبل میں وہ عملی طور پر ان سارے امور کو سر انجام دیں اور کسی کوتاہی اور غفلت کا شکار نہ ہو۔ یقیناً یہ بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے، خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط اور صحیح تعلق۔ جو پہلا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ وہ اس کی تلاوت ہے، اور تلاوت صحیح طریقے سے وہی بندہ کرتا ہے جس نے باقاعدہ کسی استاد سے پڑھا، کسی قاری سے پڑھا، تاکہ اس کے تلفظ صحیح ہو جائے، وہ ترتیل سے پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، مجہول نہ پڑھے۔ مجہول پڑھنے سے معنی بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے اور بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین میں قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا، خوبصورت کر کے پڑھنا اور تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھنا، اسے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو اس قسم کے بنیادی مدارس ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دوسری اہمیت یہ ہوتی ہے کہ یہیں سے بڑے جو مدارس ہیں ان کو خام مال ملتا ہے، یعنی تیار شدہ بچے جن کو پھر درس نظامی کی تعلیم، علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے ان چھوٹے مدارس کا، کہ بچوں کو تربیت دے کے، تیار کر کے، دین کی بنیادی تعلیم دلا کے، بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم دے کے آگے بھیجتے ہیں، بلکہ حافظ بنا کے آگے بھیجتے ہیں۔ جو عالم حافظ ہو سمجھو نور علی نور، اس کے علم کے کیا کہنے ہیں، اس کے بیان کے کیا کہنے ہیں، اور اس کے استدلال کے کیا کہنے ہیں۔
اس لیے یہ جو مدارس ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی بچہ بعض اپنے امور اور معاملات کی وجہ سے آگے درس نظامی نہیں پڑھ پاتا تو یہ ابتدائی دینی تعلیم جو کم سے کم ہے وہ انشاءاللہ اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مبارک سلسلہ ہے، ان چھوٹے مدارس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو منتظمین ہیں، جو قراء حضرات ہیں، یہ بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو یہ قرآن کی خدمت تو ہے نا، اللہ کے کلام کی خدمت تو ہے نا، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے ان کے لیے تو ثواب ہے ہی ہے، ان کے اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے یہ ثواب ہے۔ اور یہ جو قرآن کی حفظ کی تعلیم ہے یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ آج سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی قرآن میں تبدیلی کرے، زبر زیر کا فرق کر سکے، آج اس کا تصور بھی نہیں۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مدارس، یہ بچے جو حفظ قرآن کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں قرآن مجید میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ نے اس حفاظت کا یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ مدارس والدین کے دلوں میں رغبت، ان بچوں کے دلوں میں شوق، اہل ثروت کا مالی تعاون، منتظمین کی خدمات، یہ سب وہ اللہ کی توفیق ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ دوسری اور آخری بات آپ سامعین کے لیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ہر مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جسے کثرت سے پڑھا جائے، جس کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ ایک مسلمان کا تعلق قرآن سے کم تلاوت کا تو ہو۔ ویسے تو تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے پھر وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تو اصل تو کتاب پر ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اور حق کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت الگ ایک عمل ہے، حق کی تلاوت الگ عمل ہے۔ تلاوت تو اس کو پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ سب کسی استاد سے پڑھیں، اتنا پڑھ لیں کہ کم سے کم وہ صحیح تلفظ پڑھ سکیں، مجہول نہ پڑھیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے، یہ ذمہ داری سب کی۔ ٹائم نکالیں اور مسجد کے امام صاحب یا مدرسے کے قاری صاحب کے پاس تھوڑا سا وقت نکالیں، نورانی قاعدہ پڑھ لیں تاکہ ان کو الفاظ کی پہچان ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ کم سے کم زندگی میں ایک بار ترجمے سے قرآن مجید کو ضرور پڑھ لیں، تاکہ دینی تعلیم کا ایک خاکہ، اللہ کے دین کا ایک خاکہ، عقیدہ، عمل، اخلاق، احکامات کا خاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور شیطانی وسوسوں سے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گمراہیوں سے آپ محفوظ ہو سکیں۔ تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ بس گزارش ہے حافظ عبدالمالک صاحب سے، بقیہ قرآن اپنی روٹین کے مطابق چلائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔
بارک